یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میری محترم بہنوں اور ماؤں، کل اس میں نے بات عرض کی تھی، بات تو بہت سی ہوتی رہتی ہے اور بیان تو بہت سنتے رہتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. اصل تو عمل سے زندگی بنتی ہے. عمل اس وقت انسان کرے گا کہ جب ایمان بنے گا، یقین بنے گا کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں میری دنیا کی بھی کامیابی، آخرت بھی کامیابی. اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا تو دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام. یہ دل کا وجدان بن جائے، یہ دل کا یقین بن جائے اور دل میں یقین جم جاوے اور دل میں یقین بیٹھ جاوے اور دل کی گہرائیوں کے اندر یہ یقین اتر جاوے، یہ یقین ہمارا بن جائے گا تو پھر اللہ کے حکم کے اوپر چلنا، اللہ کے حکم کے اوپر چلنا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اور مبارک طریقے کے اوپر چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا. اس سے ہماری پھر دنیا کی زندگی بھی اللہ بنائیں گے اور آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی آنے والی ہے وہ زندگی بھی ہمیشہ کی اللہ بنائیں گے. قبر کی زندگی بھی بنائیں گے. قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے گا اور قبر میں آنے کے ریشم کے بسترے اور پھولوں کی سیج بچھا دی جائے گی. وفرشی مرفوعہ فرمایا، وفرشی مرفوعہ. اور قبر کو آنے کے جنت کا باغ بنا دیا جائے گا اور قبر کی زندگی راحت والی، آرام والی اور سہولت والی اور ہمیشہ کی آنے کے تکلیف سے اللہ پاک آنے کے قبر کے اندر آنے کی زندگی بچا دیں گے اور ہمیشہ کی تکلیف سے، عذاب سے بچ جائے گی. یہ تو قبر بھی یعنی کہ پھر جنت کے باغ کے بجائے جہنم کا گھر بن سکتا ہے. جہنم کا گھر، پھر قبر میں تکلیف آئے گی اور پریشانی آئے گی اور مصیبتیں آئے گی اور ایسے ایسے سانپ مسلط کر دیے جائے گی کہ انسان زندگی کی سوچ ہی نہیں سکتا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا ہے اور نماز کو چھوڑ دیتے ہیں تو قبر میں آنے کہ نماز چھوڑنے پہ عذاب ہوتا ہے. قبر کے اندر نماز چھوڑنے پہ عذاب جو ہوتا ہے اور اس کے اوپر کہ قبر کے اندر ایک سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے جس کے ناخن اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ اگر ایک دن وہ چلا جائے تو اس کے آنے کے راستہ پورا نہ ہو، اتنے لمبے ناخن ہوتے ہیں. اور فرمایا کہ اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے، اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے. وہ سانپ کہ اس کو مسلط کر دیا جاتا ہے اور فرمایا کہ وہ ایک دفعہ وہ سانپ مارتا ہے تو 70 ہاتھ کے زمین کے اندر مردہ دس جاتا ہے. اور پھر سانپ کہتا ہے کہ میرے رب نے تیرے اوپر مسلط کیا ہے اس لیے کہ تو نے فجر کی نماز ضائع کر دی تو ظہر تک مار دی اور تو نے ظہر کی نماز ضائع کرتی اور ظہر کی نماز چھوڑ دی اور ظہر کی نماز نہیں پڑھی اور تال متول کر کے پڑھی تو فرمایا کہ ظہر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے اثر تک کہنے وہ سانپ اس کے اوپر مارتا ہے، سانپ اس کو مارتا ہے. اور فرمایا کہ عصر کی نماز چھوڑ دی تو مغرب تک اور مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک اور عشاء کی نماز کی وجہ سے یعنی کہ فجر تک اور اس طرح قیامت تک یعنی کہ اس کے اوپر ہوتا رہتا ہے. قیامت تک قبر میں اس کے اوپر عذاب ہوگا سمجھ. اور فرمایا کہ وہ سانپ میں سے اگر وہ دنیا میں ایک سانپ آ جائے اور پھوک مار دے تو جتنی بھی ہری ہری گھاس ہے، لیلی گھاس ہے، قیامت تک اگے نہیں سکتے. ایسے سانپ مسلط کر دی جائے. اس لیے تو آقائے نامدار تاجدار مدینہ سید القونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر 2 ہاتھوں سے خالی نہیں، یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گھروں میں سے گھرا ہے. اور یوں فرمایا کہ قبر کے احوال کے لیے میں اللہ سے دعا کرتا، قبر کے احوال کے لیے میں دعا کرتا اور اللہ تمہیں دکھا دیتے تو تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتے.
تو میری بہنوں میں عرض کر رہا تھا کہ اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو قبر کی زندگی بھی اللہ بنا دے گی اور حشر کی زندگی بنا دے گی. یوم حشر کا دن اتنا سخت آنے والا ہے, اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک نے قرآن کے اندر بہترین انداز کے اندر اس دن کے نقشے کو کھینچا ہے کہ وہ دن اتنا سخت ہوگا, اتنا سخت ہوگا, اتنا سخت ہوگا کہ اس دن کے عذاب سے لوگ تنگ آ کر کہیں گے اللہ ہمیں جہنم میں ڈال لے, یہاں کے عذاب سے نجات دے دے, یہاں کی سختی سے نجات دے دے. وہ دن بڑا سخت ہوگا, ولیکن عذاب اللہ شدید فرمایا قرآن کے اندر سے, اور بہترین انداز کے اندر قرآن کے اندر اللہ نے اس دن کے نقشوں کو کھینچا ہے. اور اس دن آنے والا ہے سب کے اوپر, اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے. اسی کی تیاری کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. یہ 40 سال کی زندگی یا 50 سال کی زندگی جو اللہ نے دی ہے, اسی لیے دی ہے کہ اس دن کی تکلیف سے انسان بچ جائے. دنیا کی تکلیف کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. دنیا کی پیاس کچھ بھی نہیں, دنیا کی بھوک کچھ بھی نہیں. وہاں کی بھوک ہے کہ ایسے آئے گی کہ انسان ہے کہ اس بھوک کی وجہ سے گدھے کی طرح یا گدھی کی طرح چیخے گی, اور اس کے بعد بھی کھانا دیا جائے گا نا, تو اس کھانے کی وجہ سے بھوک کی تکلیف اور بڑھ جائے گی, اور انسان کھا نہیں سکے. کانٹے دار کھانا ہوگا, کانٹے دار کھانا دیا جائے گا, اور درخت زقوم کا کھانا دیا جائے گا, جس کے بارے میں سورہ واقعہ میں قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهُ الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ. فرمایا کہ درخت کے زقوم سے کانٹے دار کھانا اتنا کروا کہ انسان کھا نہیں سکے گا, جس کی وجہ سے ہونٹ کٹ جائے گی, زبانیں کٹ جائے گی, اور اس کی وجہ سے بھوک کی تکلیف اور بڑھ جائے گی. بھوک کی تکلیف اور بڑھ جائے گی. تو میری بہنوں نے کہ وہاں کی زندگی جو آنے والی ہے ہمیشہ کی, وہاں کی بھوک جو آنے والی ہمیشہ کی ہے, وہاں کی راحت جو آنے والی ہمیشہ کی ہے, وہاں کی جو تکلیف آنے والی ہمیشہ کی ہے, اور وہاں کی زندگی اصل ہے. اس لیے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کہ آخرت کے حوال تھے, اور آخرت کی زندگی تھی کہ آخرت کی زندگی میں کہ دنیا کے سارے انسان, سارے دنیا کے انسان تکلیف سے بچ جائے, مصیبت سے بچ جائے, جہنم کی آگ سے بچ جائے, اور آخرت کی ہمیشہ کی نعمتوں کو حاصل کر لے, اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی بنا لے. اس کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آ کر دنیا میں انسانوں کو سمجھاتے تھے, دنیا کے اندر سمجھاتے تھے. اور آخر میں ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کر اس بات کی محنت کی اور اس بات کو سمجھایا, کہ تمہاری دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے, آخرت کی زندگی جو آنے والی ہے وہ اصل ہے. اور دنیا کی زندگی جو دی ہے یہی زندگی کا دار و مدار سمجھے نا, آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے اوپر ہے. تھوڑی زندگی ہے نا, اس میں انسان دنیا کی زندگی اللہ نے دی ہے تھوڑی سی, آخرت کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. اس لیے تو قرآن میں فرمایا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل, فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے, بہت چھوٹی. اسے فرمایا گیا نہیں, آخرت کی آنکھ کھلے گی اور دنیا کی آنکھ کرنے کے بنو گی, دنیا کی زندگی کو خواب سمجھے گا انسان. جیسا رات کو خواب کے اندر رات کو سوتا ہے اور سونے میں خواب دیکھتا ہے, اور خواب کہ دیکھنے کے بعد آنکھ کھل جاتی ہے, ایسے کہ فرمایا کہ دنیا کی زندگی کو انسان سمجھے گا. آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی خواب کے مانند ہے. بس یہ زندگی کہ اللہ نے دی ہے اور یہ وقت دیا ہے, فرمایا بہت قیمتی ہے. یا تو اس زندگی سے انسان جنت بنائے گا یا جہنم بنائے گا. دو ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ انسان ضرور بنائے گا, دو ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ انسان بنائے گا. یہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے, اور بہت تھوڑا دیا ہے. انسان کو اختیار اللہ نے دیا ہے, اور نبیوں نے آ کر بتا دیا کہ یہ راستہ تمہیں جنت کی طرف لے جانے والا ہے, اور یہ راستہ نہیں کہ تمہیں جہنم کی طرف لے جانا. یہ زندگی تمہیں جنت کی طرف لے جانے والی ہے, اور یہ دوسری جو زندگی ہے وہ تم کو جہنم کی طرف لے جانے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر انسانوں کو بتایا. اب انسان نے کہ
انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق یعنی کہ صحیح زندگی گزار لے گا. انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق صحیح زندگی گزار لے گا. تو فرمایا کہ آخرت کی ہمیشہ کی تکلیف سے، مصیبت سے، پریشانی سے، عذاب سے بچ جائیں گے، اور آخرت کی ہمیشہ کے نعمتیں اللہ دے دیں گے. اور ایسی ایسی نعمتیں دیں گے کہ انسان دنیا میں رہ کر سوچ ہی نہیں سکتا. جس طرح ماں کے پیٹ کے اندر رہ کر دنیا کی چیزوں کو انسان سوچ نہیں سکتا، اسی طرح وہاں جو نعمتیں ملنے والی ہے انسان دنیا میں رہ کر سوچ بھی نہیں سکتا. ایسی ایسی نعمتیں اللہ پاک نے اپنے پاک بندیوں کے لیے، پاک بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. اور ایسے ایسے باغات اور ایسے ایسے محلات اللہ نے تیار کر صفت محنت کر کے اپنی زندگی کے اندر کہ میری بہنوں نے کہ دین کو داخل کر لے، اسلام کو داخل کر لے، اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزار لے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزار لے، اور اللہ کو راضی کر لے. اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کو خوش کر لیا، تو روح نکلتے ہی عیش کے دروازے، راحت کے دروازے، نعمتوں کے دروازے کھل دے جائیں. جہاں روح نکلی روح نکلتے ہی عیش کے دروازے، راحت کے دروازے، نعمتوں کے دروازے کھل دیں گے. یہ بات اگر دل میں آ جاوے اور سمجھ میں آ جاوے تو دنیا کے عیش کو، دنیا کی راحت کو انسان قربان کرے گا. جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے صحابہ کو یہ بات سمجھائی تھی اور انہوں نے سمجھی تھی، جس کی وجہ سے دنیا کی راحت کو، دنیا کے عیش کو، دنیا کے نعمتوں کو انہوں نے قربان کیا ہے. آخرت کی نعمتوں کے خاطر، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی بن جائے اس کے خاطر دنیا کی نعمتوں کو قربان کیا ہے. اور نعمتوں کو قربان کر کے اپنے آخرت کی زندگی بن جائے، اور آخرت کی ہمیشہ کی راحت مل جائے، ہمیشہ کی عیش مل جائے. اس کے لیے انہوں نے تکلیفیں بھی اٹھائی اور فاقے بھی برداشت کی، فاقے بھی. اور کہ آخرت کی دسترخوان کے لیے، جنت کے دسترخوان کے لیے دنیا کے دسترخوان کو بھی قربان کیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے. اللہ ہمیں سمجھ دے، ان واقعات کو سن کر، ان باتوں کو سن کر ہم اپنی زندگی کو رخ بدلے اور اپنی پچھلی زندگی کے اوپر توبہ کرے اور توبہ استغفار کرے. توبہ استغفار کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. اس لیے کہ اللہ تو بڑے رحیم ہے، بڑے کریم، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بڑے گناہوں کو معاف کر دیتے. جیسے بخاری شریف میں آتا ہے کہ آدمی نے 100 خون کیے تھے، اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا. 100 آدمی کو قتل کیے تھے، لیکن اللہ کی طرف رجوع ہوئے اور رجوع کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ کہ اللہ سے مانگا سے اور توبہ کی. اللہ نے اس توبہ کے اوپر اس کی مغفرت کر دی. فرمایا کہ آدمی کہ توبہ کرے، آج تک جو کچھ ہو گیا اس کے اوپر توبہ کرے، آئندہ کے لیے عزائم کرے. اس لیے میری بہنوں، دعوت تبلیغ کے نام سے جو محنت دوسرے کو جمع کیا جاتا ہے، اجتماع کیا جاتا ہے، تقریر سنانے کے لیے نہیں، بیان سنانے کے لیے نہیں، بلکہ ایک زندگی ہے، ایک کام ہے، سمجھے اس کے لیے جمع کیا جاتا ہے تاکہ ہماری زندگی اس طرح کی بن جاوے جس طرح صحابہ کی تھی، صحابیات کی تھی. اس کو سامنے رکھ کر چلنا ہے. اس لیے کہ ہمارے لیے تو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی اور صحابیات کی زندگی نمونہ ہے. اس کو سامنے رکھ کر ہمیں چلنا پڑے گا، تو ہم منزل کے اوپر اور مقصود کے اوپر پہنچیں گے. اس لیے تو اللہ پاک نے بھی قرآن میں فرمایا، اللہ پاک نے بھی قرآن کے اندر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے. ان کو سامنے رکھ کر چلیں گے. اس لیے کہ وہ بینا تھے، ساری چیزوں کو دیکھ کر آئے اور دیکھ کر آ کر بتایا، قبر کے احوال کو دکھایا، قبر کے احوال کو دیکھ کے آیا اور دیکھ کر آ کر بتایا اور جنت میں جو ملنے والا تھا وہ دیکھ کر آئے، بتایا، اور جہنم میں جو عذاب آنے والے تھے اور جہنم کی جو تکلیف آنے والی ہے اس کو دیکھ کر آئے اور بتایا. معراج میں گئے، اللہ نے سب کچھ دکھایا اور دیکھ کر آگے بتایا. ان کی تعلیم کے اوپر ان کو سامنے رکھ کر چلیں گے. تو میرے بہنوں، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. دنیا کے اندر بھی کہ راحت میں رہیں گے، سکون میں. چاہے دنیا کے اعتبار سے ہم کنگال ہوں گے اور جھوپڑے میں رہنے والے ہوں گے. جیسے
صحابہ صحابیات کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو جھوپڑے میں رہنے والے تھے لیکن عزت والے تھے. جھوپڑے میں رہنے والے اور سوکھی روٹی کھانے والے. جانتے کہ سوکھی روٹی کھا لو اور ٹوٹے پھوٹے مکان کے اندر رہ لو سمجھے, اور تھوڑی سی تکلیف اٹھا لو اور اللہ کو راضی کر لو, اللہ کو خوش کر لو اور دنیا کے دسترخوان کو قربان کر دو تو آخرت میں ہمیشہ کے لیے جنت کے دسترخوان کھل جائیں گے. اس لیے دنیا کے دسترخوان کو قربان کیا. دنیا کے دسترخوان کو حضرت علی حضرت فاطمہ نے دنیا کے دسترخوان کو قربان کیا ہے, جس کے اوپر آخرت میں جو اعزاز دیا جائے گا. حضرت فاطمہ کو ساری دنیا کی عورتیں دیکھے گی اور اس وقت میں رش کرے گی سمجھے کہ کاش یعنی کہ میں بھی حضرت فاطمہ کی طرح زندگی گزار لے اور مجھے بھی یعنی کہ آخرت میں پھر یعنی کس طرح نوازا جائے. آخرت میں حضرت فاطمہ کو جو اعزاز دیا جائے گا ساری دنیا کی عورتیں دیکھے گی اور ساری دنیا کے مرد دیکھیں گے. اس وقت افسوس کریں گے اور افسوس کر کے آدمی روئے گا اور اتنا روئے گا اتنے روئے گی اس رونے کے اندر ندیاں چلے گی اور اس میں کشتیاں چلے گی, لیکن اس وقت کا رونا کام میں کچھ آئے گا نہیں. فرمایا کہ جب پانی کے آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون کے آنسو سے روئے گا, لیکن اس وقت خون کے آنسو سے رونا کچھ کام نہیں. دنیا میں خدا کے خوف سے اور خدا کے ڈر سے اور آخرت کے خوف سے اور جہنم کے خوف سے دو آنسو بہا دے تو اس کے جہنم میں جانا ایسا ہی یعنی کہ مشکل ہے جیسے ان کے دودھ کا تھنوں کے اندر جانا مشکل. جیسے کہ چھاتی کے اندر دودھ کا جانا مشکل ہو جاتا ہے, اسی طرح فرمایا کہ جس کے آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو بننے کے نکل جائے خدا کے خوف سے خدا کے ڈر سے, تو اس کا جہنم میں جانا ایسا ہی مشکل ہے جیسے دودھ کرنے کے تھنوں کے اندر جانا. تو میری بہنوں نے کہ اس وقت کہنے کے سارے دنیا کے انسان کہ حسرت کریں افسوس کریں کہ کاش ہم بھی اس طرح کی زندگی گزار لیں. انہوں نے سمجھا تھا اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا تھا, اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا تھا. آج اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھا نہیں, مقصد کو بھول گئے. اور جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور انسانوں کو پیدا کیا, آج میرے بہنوں نے کہ انسان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو وہ مقصد کو پورا نہیں کرتے. کائنات کی جتنی بھی چیزیں یعنی کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہیں. کائنات کے اندر جتنے بھی جانور ہے, حیوانات ہے, نباتات ہے اور یعنی کہ سورج ہے, چاند ہے, جتنی بھی یعنی کہ چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہے ساری کی ساری سمجھے اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے. لیکن انسان کو جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا, انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا, انسان آج کہ وہ مقصد کو پورا نہیں کر رہا, اپنے مقصد کو بھول گیا. اس کی یاد دلانے کے لیے میری بہنوں یہ اجتماع ہوتا ہے, تعلیم ہوتی ہے, اور اسی کے لیے میرے بھائی دوست اسی کے لیے میری بہنوں کی جماعتوں کے اندر نکلنا ہوتا ہے کہ ہمیں احساس پیدا ہو جائے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے, پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے. ایسے بیکار پیدا تو نہیں کیا, اس لیے تو اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے کارخانے کو تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا ہے. یہ تو قرآن کے اندر صاف فرما دیا, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے کارخانے کو اور دنیا کو اور دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں اس کو بیکار پیدا نہیں کیا, اس کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. ہر ایک کا ایک مقصد ہے, سورج کا مقصد ہے, چاند کا مقصد ہے, اسی طرح جانوروں کو بھی جو اللہ نے پیدا کیا ہے کوئی مقصد کے لیے پیدا کیا. اسی طرح نے کہ انسان کو بھی ایک مقصد کے لیے پیدا کیا اور مقصد بھی بتا دیا, مقصد بھی اللہ نے بتا دیا. اللہ نے اپنے کلام کے اندر یعنی کہ جناتوں کو انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد بھی بتا دیا کہ میں نے جناتوں کو انسانوں کو کہنے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کے بندے ہونے کی وجہ سے ہمیں اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا. ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے ہم بندے ہیں. بندے ہونے کی وجہ سے ہمیں عبادت کرنی ہے اور امتی ہونے کی وجہ سے عبادت دنیا میں قائم ہو جائے اس کے لیے محنت کرنی ہے. اس کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. اور خاص کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تو اللہ نے اس لیے مبعوث کیا, اس لیے بھیجا. وہ عبادت کرے اور عبادت قائم ہو جائے, نماز پڑھے, نماز دنیا میں قائم ہو جائے, اس کی محنت کرے.
اور اس کی ذمہ داری سب کے اوپر ہے، مردوں کے اوپر بھی، عورتوں کے اوپر، بچوں کے اوپر بھی، اور اس ذمہ داری کو پورا کیا. صحابہ کی اور صحابیات کی زندگی اٹھا کر دیکھیں گے تو آج آپ کو اس میں یہ بات ملے گی. انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانا تھا اور مقصد پورا کیا، اور مقصد پورا کرنے میں تکلیف آئی اس کو برداشت کیا، اور مقصد پورا کرنے میں جان بھی قربان کرنا پڑی تو جان بھی قربان کی. حضرت ام سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کلمے کی خاطر سے اور ایمان کی خاطر اور ایمان کی دعوت کی خاطر اور آخرت کی خاطر، آخرت کی زندگی بن جائے اس کی خاطر تکلیفیں بھی اٹھائی اور اس کو برداشت کیا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تھا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صبر کی تلقین فرماتے تھے کہ تکلیف کے اوپر صبر کرو، صبر کرو گے تو اس کے اوپر دوہرا اجر ملے گا اور دگنا اجر ملے گا. اور اس تکلیف کے اوپر ہمیشہ کی آخرت کی تکلیف کرنے کی آخرت کی مصیبت اور آخرت کی پریشانی سے اللہ بچا لیں گے. اور یہی تکلیف آخرت میں راحت بن کے آئے گی. یہی تکلیف انسان کی دنیا کے دین کی نسبت سے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے تکلیف آئے گی اور انسان دین کے اوپر جمے گا اور اس کو تکلیف برداشت کرے گا اور صبر کرے گا. صبر فرمایا صبر کر لیا تو انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب ان اللہ مع الصابرین. قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ. مصیبت آ جائے صبر کر لے، تکلیف آ جائے صبر کر لے، فاقہ آ جائے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی خاطر انہوں نے تکلیفوں کو اٹھایا، فاقے کو برداشت کیا اور ایمان کی خاطر اور ایمان کو پھیلانے کی خاطر، ایمان کو پھیلانے کی خاطر ایمان پھیل جائے اور دنیا کے اندر دین پھیل جائے، کلمہ پھیل جائے اور لوگوں کی آخرت کی زندگی بن جائے اور لوگ آخرت کی ہمیشہ کی تکلیف سے بچ جائے. اس کے لیے انہوں نے تکلیف کو اٹھایا کہ تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں گے دنیا کے سارے انسان تکلیف سے اور جہنم سے بچ جائیں گے. اس لیے تکلیف برداشت کی اور تکلیف کو اٹھایا. اور یہاں تک کہ ابو جہل ملعون نے ایک مرتبہ ایک پیر کو اور ایک ہاتھ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھا اور دوسرے پیر کو اور دوسرے ہاتھ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا. ان میں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور اس سے کہا کہ تم کلمے کو چھوڑ دو، ایمان کو چھوڑ دو اور دامن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو. ام سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے جسم کے 2 ٹکڑے کروا دوں گی اور اپنی جان کو قربان کر دوں گی سمجھ، لیکن ایمان کو چھوڑوں گی نہیں اور ایمان کی دعوت کو نہیں چھوڑوں گی اور دامن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑوں گی. دامن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل ملعون غصے میں آ کر پھر ایک اونٹ کو ایک طرف چلا دیا اور دوسرے اونٹ کو دوسری طرف چلا دیا. جسم کے 2 ٹکڑے اس طرح جان کو قربان کر دی، جان کو قربان کر دی، لیکن ایمان کی دعوت کو نہیں چھوڑا اور دامن محمد رسول اللہ کو نہیں چھوڑا کہ جان قربان ہو جائے گی اور جان چلی جائے گی، سمجھے نہیں، جان چلی جائے گی اور جان قربان ہو جائے گی اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی بن جائے گی، آخرت کی ہمیشہ کی تکلیف سے بچ جائے گی، ہمیشہ کی مصیبت سے بچ جائے گی. اس لیے اپنی جان کو قربان کر. تو میری بہنوں نے اس طرح تکلیفیں اٹھائی ہے، اس طرح مصیبتیں اٹھائی ہے اور مصیبتیں اٹھا کر دین ہم تک پہنچایا ہے. جس طرح مردوں نے دین کے خاطر قربانیاں دی، اس طرح عورتوں نے بھی کی، اور جس طرح مردوں نے مالوں کو قربان کیا، عورتوں نے بھی قربان کیا. حضرت خدیجہ کبریٰ نے سب سے مالدار عورت، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے زیادہ مالدار عورت. اللہ نے مال دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد آپ کو نبوت ملی تو سارا مال دین کے اوپر لگایا، سارا مال، اور اس کے اوپر فخر اور اس کے اوپر کہ میری بہنوں نے کہ خوش ہوتی تھی مال لگانے کہ جو مال دین کے اوپر لگ گیا وہ تو نفع میں، اور حقیقت میں وہی مال نفع میں ہے، جو دین پہ لگے گا وہ نفع میں اور جو نہ لگا وہ گھاٹے میں اور نقصان میں. اس لیے کہ انہوں نے مال لگایا تھا اور مال کو قربان کیا اور جو کچھ تھا لگا دیا تھا، جو کچھ. تو اس طرح کہ مردوں نے قربانیاں دی، اس طرح عورتوں نے بھی قربانیاں دی
اور قربانی اس لیے دی اور تکلیف اس لیے اٹھائی سمجھے کہ آخرت کی تکلیف سے ہمیشہ کی تکلیف سے بچ جائے اور دنیا کے سارے انسان بچ جائے اور سارے دنیا کے انسانوں کے اندر دین آ جاوے اور سارے دنیا کے انسان کہنے کی جنت میں جانے والے بن جاوے اور سارے دنیا کے انسان جہنم سے بچ جائے. اس لیے انہوں نے تکلیفوں کو اٹھائی اور مصیبتوں کو اٹھائی اور فاقے کو برداشت کیا اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 چاند تک چولہے نہیں جلتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کہ ہم 1 چاند کو دیکھتے 2 چاند کو دیکھتے 3 چاند کو دیکھتے ہمارے گھروں میں چولہے نہیں. تو کسی نے عرض کیا کہ آپ کا گزارا پھر کن چیزوں سے ہوتا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ 2 کالی چیزوں سے 2 کالی رتی کھجور اور پانی. فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ کہ ہمارے گھر میں دیوں کو سلگانے کی خاطر دیوں کو جلانے کی خاطر اور دیا کو جلانے کی خاطر تیل میسر ہوتا تو ہم بھوک کی شدت کے اندر کہ دیوں کو جوڑنا تو درکنار دیوں کو سلگانا تو درکنار بھوک کی شدت کے اندر اس کو پی جائے گا. اس طرح کہ انہوں نے میری بہنوں قربانیاں دی ہے. قربانیاں جب جا کے یہ مرتبہ ملا ہے جب جا کے اللہ نے دنیا میں پروانہ دیا رضی اللہ عنہ. خدا کی قسم جو بھی عورت اس طرح کر جائے گی اللہ پاک کہ مرنے سے پہلے یہ پروانہ اس کو دے گی. شرط ہے کہ وہ دین کے اوپر چلے اور دین کو پھیلاوے نماز پڑھے نماز قائم ہو جائے اس کے لیے محنت کرے. ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ ہمیں کہ دین کے اوپر چلے اور دین کو پھیلائے اور دین کے خاطر جان مال کو قربان کرے اور دین کے خاطر رہنے کی کہ اپنے اولادوں کو قربان کرے اپنے شوہروں کو قربان کرے جیسے صحابہ نے صحابیات نے کیا تو میرے بہنوں نے کہ اس طرح کا محنت کر لی اور اس طرح کی زندگی بنا لی تو میرے بہنوں نے کہ اللہ پاک کہ ہماری زندگی بنائیں گے اور بہتوں کی بنائیں گے. اس لیے عرض کیا جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم محنت کر کے کہ اپنے ایمان کو بناوے اور پھر اپنی نماز کو بنا اور نماز پڑھ کے براہ راست اللہ سے لینے والے بنے. ایک تو نماز کا پڑھنا اور نماز کو بنا کے پڑھنا اور نماز ایسی پڑھے کہ جس نماز کو پڑھ کے پھر اللہ سے مانگے تو اللہ ہماری دعا کو قبول کرے. اس نماز پڑھ کے پھر کہ اللہ سے اپنی ضرورت کو مانگے تو اللہ ہماری ضرورت کو پوری کرے. کہ انہوں نے ایمان کو بنایا تھا ایمان کو بنا کر اللہ سے مانگتے اور ایمان کی دعوت دے کے اللہ سے مانگتے تو اللہ نے ان کو دنیا میں جنت کا پانی پلایا. دنیا میں کھانے دیے. ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ ایمان کے اندر داخل ہونے کے بعد کہ ان کا ایک بچہ تھا ان کو بھی ساتھ لے کر ایمان کے اندر داخل ہو تو اس وقت ان کا کوئی مکان نہیں تھا تو اس کو کسی صحابی کے مکان میں بھیج دیا اور اس کے لڑکی کو اصحاب صفا میں بھیج دیا. اصحاب صفا کا جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر چبوترا تھا چبوترا ہے ابھی بھی چبوترا ہے جہاں اصحاب صفا رہا کرتے تھے. نہ ان کا گھر تھا نہ کوئی ان کا مکان تھا وہاں پڑے رہتے تھے. کچھ کھانے کو مل گیا تو مل گیا. وہی مدرسہ قائم کیا تھا جناب رسول اللہ. وہ دین کو سیکھتے تھے اور دین کو پھیلانے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے تو دین کو پھیلانے کے لیے بھی چلے جاتے. تو ان کو وہاں چھوڑ دیا. کچھ دنوں کے بعد وہ بیمار ہو گیا اور اسی بیماری کے اندر اس کا انتقال ہو گیا. اسی بیماری کے اندر انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد اس کو نہلایا اور غسل کیا سمجھے اور غسل کرنے کے بعد کہ اس کو کفنایا سمجھے اور کفنانے کے بعد جنازہ تیار کیا. جنازہ تیار کر کے جناب رسول اللہ کی خدمت میں لے کے آیا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جنازے کو دیکھ کر پوچھا سمجھے کہ اس کی والدہ کو خبر تھی. اس کو والدہ کو تک بات پہنچائی سمجھے. صحابہ نے کیا رسول اللہ نے ان کی والدہ کا تو خبر نہیں دی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی والدہ کو خبر دو. اس کی والدہ کو خبر دو کہ تمہارے بچے کا انتقال ہو گیا اور تمہارا بچہ مر گیا ہے. تو اس کی والدہ کو خبر پہنچائی گئی. اس کی والدہ کو خبر پہنچائی گئی. والدہ کو خبر پہنچی تو والدہ نے فوراً 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے دعا کرنے لگی کہ اللہ کہ میں دوسرے دین کو چھوڑ کر اسلام کے اندر داخل ہوئی. دوسرے دین کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو. یہ دوسرے دین والے سمجھے اور کافر لوگ اور مشرک لوگ اور یہودی لوگ تانا دیں گے کہ ہمارے دین کو چھوڑ کر اسلام کے اندر داخل ہو گئی. ہمارے خدا نے ان کے بیٹے کو مار دیا.
تو اللہ تو اس بات پہ قادر ہے تو یعنی کہ موٹوں کو بھی زندہ کرتا ہے اور زندوں کو یعنی کہ مارتا ہے. حیات بھی تیرے ہاتھ میں ہے، موت بھی تیرے ہاتھ میں ہے، اور تو اس بات پہ قادر ہے. تو اس بات پہ قادر ہے، تو قدرت والا ہے، تو طاقت والا ہے. اپنی قدرت سے یعنی کہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور یعنی کہ زندے کو مارتا ہے. یہ اللہ نے کہ تو اس کو قیامت کے دن بھی زندہ کرے. یہ اللہ تو میرے بچوں کو زندہ کر دے. یہ اللہ میرے بچوں کو زندہ کر دے. اس طرح کہ دعا مانگی، منہ پہ ہاتھ نہیں پھیری. اس سے پہلے وہ کہ بچہ نے جس کو کفنایا تھا، جنازہ تیار کیا تھا، تو جنازے کے اندر وہ بیٹھ گیا. تو میری بہنوں اس طرح نمازیں پڑھ کے اپنے اللہ سے مانگ کر مرے ہوئے بچوں کو زندہ کراتے. ایسے نہیں کہ میری بہنوں نے اللہ کے ساتھ نماز کے ذریعے اللہ سے تعلق جوڑا. تو اسی طرح ہم بھی کہ ایمان کے اوپر محنت کر کے اعمال کے ذریعے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے، اللہ کے ساتھ کنیکشن جوڑے. اسی تعلق کی بنا پر خدا سے جیسے بھی کہیں گے ویسے ہی خدا کر دیں گے. اس تعلق کی بنا پر خدا سے جو مانگیں گے اللہ دیں گے. یہ اعمال اس لیے دیے، اور یہ اعمال اللہ کی محبت کا دروازہ ہے. یہ اعمال اللہ نے دیے اسی لیے کہ اس کے اوپر انسان محنت کرے. نماز کے اوپر محنت کرے، نماز کے اوپر محنت کر کے نماز کو بنائے. نماز کو سیکھتی تھی، بچوں کو بھی سکھاتی تھی. ایک زمانہ تھا تو عورتیں اس طرح کی نماز بناتی تھی اور نماز یعنی کہ سیکھتی تھی اور اپنے بچوں کو سکھاتی تھی اور توکل سکھاتی تھی، نماز سکھاتی تھی اور نماز پڑھ کے خدا سے لینا سکھا، جس کی وجہ 6 سال کے اور 7 سال کے بچے یعنی کہ نماز پڑھ کے خدا سے لینے والے بن جاتے. ہونے کا یقین، ملک سے ہونے کا یقین، مال سے ہونے کا یقین. سمجھے اس طرح نہیں کہ اعمال سے ہونے کا یقین آ جائے. اعمال سے جب اعمال سے ہونے کا یقین بنے گا نا تو اعمال کو محنت کا میدان بنائیں گے. آج یقین بگڑا ہوا ہے نا، جس کی وجہ سے چیزوں کو اور ملک کو مال کو محنت کا میدان بنائے. حالانکہ اس سے کچھ ہوتا ہی نہیں. یہ چیزیں ساری کی ساری چیزیں کرنے کے اندر خدا کے حکم کی محتاج ہے. خدا کرنے کے اندر کسی چیز کی محتاج نہیں. چیزوں سے وہ ہوگا جو خدا چاہیں گے، مال سے وہ ہوگا جو خدا چاہیں گے، اسباب سے وہ ہوگا جو خدا چاہیں گے. اسباب سے وہ ہوگا جو خدا چاہیں گے. اسے تو جو اللہ چاہیں گے وہی ہوگا. جیسے پیدا ہونے میں خدا کے حکم کا محتاج، ایسے کرنے کے اندر بھی خدا. جس طرح نہیں کہ پیدا ہونے میں خدا کے حکم کا محتاج، اسے نفع نقصان دینے میں بھی اللہ کے حکم کا محتاج. چیزیں چاہے تو اللہ چاہے تو نفع دے سکتے اور اللہ چاہے تو نقصان والی چیزوں میں سے نفع نکالتے. نقصان والی چیزوں میں سے اللہ نفع نکال کے دے دے اور اللہ چاہے تو میری بہنوں نے نفع والی چیز کے اندر سے نقصان نکال کے دکھا دے. اللہ قدرت والے، اللہ طاقت والے، اللہ اپنی قدرت سے کر دے. اس لیے تو فرمایا کہ جب انسان لقمہ کھاتا ہے تو اللہ جو حکم لیتا ہے کہ اللہ اس کو پیٹ میں جانے کے بعد نفع دوں یا نقصان دوں، اس کو صحت دوں یا بیماری دوں. یہ حالت میں جب لقمہ جاتا ہے اور آدمی کھاتا ہے اور منہ میں رکھتا ہے اور منہ میں رکھنے کے بعد حلق میں اترتا ہے، اس سے پہلے ہی لقمہ اللہ سے اجازت لیتا ہے. پھر جیسے ہی اللہ نے کہ لقمے کو حکم دیتے ہیں ویسے ہی پیٹ میں جا کر استعمال ہوتا ہے. اللہ نفع کا اور صحت کا کہ حکم دے تو وہی کہ کھانا کہ اس کو صحت دیتا ہے اور وہی دوا اس کو صحت دیتی ہے. اور اللہ اس کو حکم دے بیماری کا اور موت کا تو وہی دوا اور وہی کھانا اس کو موت کی گھاٹ اتارتا ہے. موت کی گھاٹ. اس لیے میری بہنوں نے کہ یقین بنے گا نا کہ اعمال کے اوپر اللہ کرتے ہیں، چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، تو پھر انسان اعمال کو محنت کا میدان بنے. آج اعمال بھی یقین بگڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے میری بہنوں نے کہ مردوں نے بھی عورتوں نے بھی یہی چیزوں کو، ملک کو، مال کو اور اس سے زندگی کے بننے کا محنت، اس سے زندگی کے بننے کا یقین بنایا، جس کی وجہ سے انسان نے آج اس کو محنت کا میدان بنایا. حالانکہ اس سے زندگی بنتی بھی نہیں، بگڑتی بھی، اور تعلق اس کے ساتھ ہے ہی نہیں. زندگی کے بننے کا بگڑنے کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ، ملک کے ساتھ، مال کے ساتھ ہے ہی نہیں، اور اس سے زندگی بنتی نہیں اور اس سے کامیابی ملتی نہیں. اگر اس سے کامیابی ملتی تو قارون کو اللہ نے خوب خزانہ دیا، وہ کامیاب ہو جاتا. کامیابی ان چیزوں کے اندر رکھی نہیں. اس لیے مولانا رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ نادانوں کے نقشوں کے اندر کامیابی ہے ہی نہیں. تو کامیابی تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر ہے. جب یہ یقین بنے گا نا تو میری بہنوں پھر اللہ کے حکم کو، اللہ کے عمل کو محنت کا میدان انسان بنائے گا.
ویسے نہیں کہ یقین کی بنیاد کے اوپر پھر عمل کر کے اللہ سے انسان اللہ سے مانگے گا، نماز پڑھ کے پھر اللہ سے مانگے گا، تلاوت کر کے اللہ سے مانگے گا، اور ذکر کر کے اللہ سے مانگے گا، اور دعوت کا کام کر کے اللہ سے مانگے گا، پھر اللہ ان کی ضرورت کو پورا کریں گے. جیسے ایک صحابی کے گھر میں واقعہ ہے تو دونوں میاں بیوی مشورے کیے، جب گھر میں کھانا نہیں تو کیا کریں، گھر میں کھانا، اور کھانا اس لیے نہیں ہوتا، دعوت کا کام کرتے تھے، دین کو پھیلانے کے لیے نکلتے تھے، جس کی وجہ سے کمانے کے لیے وقت نہیں ملتا تھا، جس کی وجہ سے گھر میں فاقے آتے. ایسے نہیں کمانا نہیں جانتے، ہماری طرح کماتے رہتے تو نہیں کہ ان کے گھر میں فاقے آتے ہی نہیں. ہماری طرح کماتے رہتے تو ان کے گھر میں تھوڑی فاقے آتے. آج تو نہیں کہ ہم کماتے ہیں سمجھے، ہم کماتے ہیں جس کی وجہ سے کھانے مل رہے ہیں، وہاں کمانے کے لیے وقت نہیں ملتا. دین کے کام کے اندر اتنا لگے، دین کو پھیلانے کے اندر اتنے لگے ہیں کہ ان کو نہیں کمانے کے لیے وقت نہیں ملتا تھا، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں فاقے آتے. اور اس کے خاطر فاقے کو برداشت کیا ہے اور دین کے کام کے اندر لگے، اور دین کے کام کی خاطر ضرورتوں کو قربان کیا ہے، اور اپنی آخرت بن جائے اس کے لیے اپنی ضرورت کو قربان کیا ہے. اس لیے تو حضرت علی حضرت فاطمہ کا واقعہ میں عرض کر رہا تھا، آخرت کی خاطر اور دین کے کام میں لگنے کی خاطر یعنی کہ اپنی ضرورت کو بھی قربان کیا، اور آخرت بن جائے سمجھے اس لیے دنیا کے دسترخوان کو بھی قربان کیا. مشہور واقعہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدو نے بجائے سرکار کے اندر لکھا ہے. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بہترین واقعہ ہے، عجیب واقعہ ہے. کہنے کو تو میں بھی کہہ دوں گا، سننے کو تو آپ بھی سن لے گی، لیکن میری بہنوں ان کے دل اور جگر تھا، ان کا یقین تھا، ان کا ایمان تھا، ان کے لیے عمل کرنا آسان تھا. حضرت شیخ نور اللہ مرقدو نے بجائے سرکار کے اندر رکھا ہے کہ حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی نے کہ روزے رکھے ہوئے تھے اور گھر میں کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی. تو پھر یہودی کے وہاں سے مزدوری ملی، اور یہودی نے کہا کہ روئی کو کاٹ دے تو ایک جو مزدوری کے اندر دیں گے، اگر تیرے گھر کی والے اس کو روئی کو کاٹ دیں. تو حضرت علی اس کو مزدوری پہ لے آ گئے، اور حضرت فاطمہ نے روئی کو کاٹا، اور پھر شام کو ایک ساتھ جو مزدوری کے اندر ملی، تھی اس کو اپنے ہاتھ سے پیسا حضرت فاطمہ نے، جس کی وجہ سے ہاتھ کے اندر چکی کے نشان پڑ جاتے ہاتھ کے اندر. اور خود حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے، اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لگتے جگر سے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم لگتے جگر سے. اور اس لیے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا. اور ان کا یہ حال ہے کہ اپنے ہاتھ سے چکی پی. بلکہ ایک دفعہ نہیں کہ حکایت صاحب میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدو نے واقعہ لکھا ہے کہ آپ کے پاس کوئی خادمہ آئی، حضرت علی نے کہا کہ آپ جا کر ان کے پاس سے مانگ کے لیا، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مانگنے کے لیے گئی. وہاں گئی سمجھے نہیں، تو وہاں مجمع بیٹھا ہوا تھا، شرم کے مارے بول نہیں سکی، تو واپس آ گئے. تو دوسرے دن خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر پہ تشریف لائے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نے کہ فرمایا کہ فاطمہ کل کس کام کی وجہ سے آئی تھی، یہ فاطمہ کل کس کام کی وجہ سے آئی تھی. تو اس وقت بھی یعنی کہ والد کے سامنے شرم کے مارے بول نہیں سکی اور کہہ نہیں سکی. تو حضرت علی پاس میں بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو بھیجا تھا، آپ کے پاس خادمہ آئی تھی، تو ایک خادمہ مانگ کے لے آیا تھا کہ اس گھر کے کام کاج کے اندر کچھ مدد مل جائے، اس لیے کہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی ہے، جس کی وجہ سے ہاتھ کے اندر چکی کے نشان پڑ گئے ہیں. اور اپنے مسکیدہ کا پانی مسکیدہ کے اندر پانی خود بھر کے لے کے آتی ہے، جس کی وجہ سے سینے کے اوپر مسکیدہ کے نشان پڑ گئے، اور گھر کے کاروبار میں مشغول رہتی ہے، جس کی وجہ سے کپڑے میلے کچلے رہتے ہیں. تو میں نے اس سے کہا تھا کہ خادمہ مانگ کے جائے. یہ بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور غصے ہوئے اور کہنے لگے فاطمہ میری امت تو بھوک سے مر رہی ہے اور تجھے باندھنے کی فکر. یہ فاطمہ نے کہ سونے کے لیے جائے تو 33 مرتبہ کہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر، اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کر، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر. کہ خاتمہ سے بہتر دنیا کی طرف سے کہ آخرت کی طرف روپ پھیرا ہے، اور دنیا کی طرف سے کہ دنیا کی چیزوں کی طرف سے اعمال کی طرف روپ پھیرا ہے. اور کہا کہ صبر کر لیا کر. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس کی بیوی کے پاس ایک ہی چوکا تھا، اس کو رات کو بچھاتے تھے اور دن میں اس کو پہنتے تھے. اور صبر کر، اللہ کا شکر ادا کر.
تو میری بہنوں نے کہ اس طرح نے کہ میری بہنوں نے کہ تکلیف اٹھائی سے اور اس طرح نے کہ تکلیف اٹھا کر اپنی آخرت بن جائے، دوسروں کی آخرت بن جائے، اس کے لیے کہ محنت کی ہے. تو میں اس کا کہا تھا کہ حضرت نے کہ فاطمہ نے دن پر چکی پیسی اور اسے آٹا بنایا. آٹا بنانے کے بعد کہ روٹی بنائی. اب روٹی بنانے کے بعد کہ 2 بچوں کو دے دی، 5 روٹی بنی اس میں سے، اور ایک خادمہ کو اور 2 بچ گئی تھی، اور خود روزہ تھا اور روزہ رکھا ہوا تھا. اب شام کو پانی سے افطار کیا ہے، پانی سے افطار کیا اور افطار کر کے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد دسترخوان بچھایا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز پڑھ کے گھر پہ تشریف لائے اور دسترخوان بچھا تھا، اور دسترخوان کے اوپر روٹی رکھی گئی. کھانے کے لیے بیٹھے اور دسترخوان کے اوپر بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد روٹی میں سے ٹکڑا ہاتھ میں لیا. اتنے میں دروازے پہ ایک یتیم نے آ کر آواز لگائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، اللہ تم کو جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے. یہ آواز لگاتی بس آپس میں مشورہ کیا. مشورہ کر کے جو روٹی 2 تھی اٹھا کے اس یتیم کو دے دی، اور خود پانی پی کے رات گزاری سے. کہنے کو تو میں بھی کہہ دوں گا، سننے کو تو میں بھی سنوں گا. وہاں ان کا یقین تھا کہ جنت کے دسترخوان کی خاطر دنیا کے دسترخوان قربان کر، اس لیے دنیا کے دسترخوان کو قربان کیا اور پانی پی کے رات گزاری. اور دوسرے دن کا بھی کے روزہ پانی سے رکھا دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا. دوسرے دن مسکین نے آواز لگائے، اس دن بھی روٹی جو تھی اٹھا کر مسکین کو دے دی. اور تیسرے دن بھی ایسے ہوا، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، تیسرے دن قیدی نے آواز، پہلے دن یتیم نے آ کر آواز لگائی، دوسرے دن مسکین نے آ کر آواز لگائی، اور تیسرے دن قیدی نے آ کر آواز لگائی. اور تینوں دن اس طرح روٹی اٹھا کر دے دی اور پانی پی کے روزے رکھے. اور چوتھے دن کوئی کھانے کے لیے گھر میں چیز نہیں سمجھے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ رہی ہے، پیٹ کے ساتھ کمر لگا ہوا ہے، کمر جھکی ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر پہ آتے ہیں، اور حضرت فاطمہ کے گھر پہ تشریف لے آتے ہیں، اور فاطمہ کی حالت کو دیکھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائے. اتنی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت لے کے آتے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ کے وہاں ان کے عمل ایسے محبوب ہو جاتے ہیں کہ اس کے اوپر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہی لے کے آتے. تو میرے بہنوں، اس طرح کہ دنیا کے دسترخوان کو قربان کیا ہے، جنت کے دسترخوان کے، اور تکلیفیں اٹھائی ہے تاکہ دین دنیا میں پھیل جائے، اور دین دنیا میں عام ہو جائے، اور دنیا کے انسان جنت میں جانے والے بن جائے، دنیا کے انسان آخرت ہمیشہ کی بھوک سے، پریشانی سے بچ جائے. تو میرے بہنوں، اس زمانے میں دعوت تبلیغ کے نام سے محنت ہو رہی ہے. اس میں اس بات کو کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے اندر یہ 6 باتوں کو پیدا کر کے اپنی زندگی کے اندر دین کو داخل کریں، اسلام کو داخل کرے، اور اپنے گھر کا ماحول بنائے. اپنے گھر کا ماحول بنائے، اپنے گھر میں دینی فضا بنائے، اپنے بچوں کی تربیت کرے، اپنے بچوں میں کی تربیت کر کے گھر میں بچوں کو دین کا داعی بنائے اور دین کا مبلغ بنائے، اور بچوں کو سکھاوے، توکل سکھاوے، اور ایمان سکھاوے سے، اور نماز پڑھ کے خدا سے لینا سکھاوے سے، اور ہم بھی نماز پڑھ کے خدا سے لینا سیکھیں، اور یہ عمل پہ محنت کرے، اور عمل پہ محنت کر کے اللہ کے ساتھ ایک تعلق دے. اس تعلق کی بنا پہ پھر اللہ سے جیسے بھی مانگیں گے ویسے اللہ دیں گے. جیسے وہ صحابی کے گھر میں بھاگے تھے، دونوں میاں بیوی آپس میں مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے کہ تم بھی اللہ سے مانگو، میں بھی اللہ سے مانگوں. اب دونوں میاں بیوی اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ کھانا نہیں کھانا دے. جب یقین بنے گا نا، خدا کی قسم سے اللہ سے مانگے، اللہ کھانا دے تو اللہ کھانا دے گی، اللہ کپڑا دے تو اللہ کپڑا دے گی. اللہ سے مانگیں گے، اللہ نے کہ میرے لیے اسباب بنا تو اسباب بنائیں گے. وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کو پیدا کرنے والے. تو یقین کی بنیاد پہ پھر دونوں نے نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا کہ اللہ ہمیں کھانا دے. اب نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا، اور مانگ کر رہنے کے اب یہ منہ پہ ہاتھ نہیں پھیرے، اور پھر گھر میں دیکھتے کیا ہے کہ وہ چکی گھر میں تھی، وہ خود بخود چل رہی ہے اور اس میں سے آٹا نکل رہا ہے. گھر میں چکی تھی، اس چکی میں سے خود بخود آٹا نکل رہا ہے. اور گھر میں جو برتن تھے وہ کے برتن لے جا کر آٹے کو بھر لیا تھی، اور پھر چکی کو اٹھا کر دیکھا کہ آٹا کہاں سے آتا ہے. اب میں نے چکی کو اٹھا کے دیکھا تو آٹا جو آ رہا تھا، آٹا کا آنا بند ہو گیا. وہ چکی میں سے تھوڑی آتا، وہ تو خدا کے خزانوں میں تھا. تو خدا اپنے خزانے سے مجھ سے یوں دے گا، اور یہ دیا. اور اس زمانے میں اللہ دے سکتے، اللہ قدرت والے ہیں، طاقت والے ہیں.
تو تبلیغ و دعوت کے نام سے محنت ہو رہی ہے، اس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں صفات آوے، اس کے اوپر ہی زندگی اللہ بنائیں گے. اسی کی ایک محنت ہے، اسی کے لیے تو اللہ کے راستے کے اندر نکالا جاتا ہے کہ ہم چاچا مہینے کے لیے، چلے کے لیے، کم و بیش وقت کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے، اور نکل کر یعنی کہ اس کو ایمان کو سیکھے، اپنی نماز کو سیکھے، اور نماز پڑھ کے خدا سے لینا سیکھے، نماز پڑھ کے خدا سے مانگنا سیکھے، خدا سے مانگنا سیکھے، خدا کے خزانوں سے لینا سیکھے، اور خدا کے خزانوں پہ خدا کے خزانوں میں جو ہے اس کا یقین، جب یقین بنے گا تو خدا کے خزانوں سے وہ لینے والے بنے گا، وہ لینے والی بنے گی. اور جن کا یقین بنا تھا خدا کے خزانوں سے نکے لینے والے بنے تھے، خدا کے خزانوں سے لیا تھا. اور اس زمانے میں بھی اللہ پاک یعنی کہ اس یقین والوں کو نکے اپنے خزانوں سے دیں گے. شرط ہے کہ یقین بنا، ایمان بنا. اسی کے لیے میری بہنوں نے کہ دوڑ دھوپ ہے، اور یہ محنت ہے، اور یہ تعلیم کے حلقے ہیں، اور اسی کے لیے اجتماع کیے جاتے ہیں، اور اسی کے لیے جماعتوں میں نکالا جاتا ہے. اسی کے لیے جماعت بھی آتی ہے، مردوں کی جماعت بھی آتی ہے، عورتوں کی جماعت آتی ہے، تاکہ اس کے ذریعے کہ مسلمانوں میں بھی دین آوے، اور مسلمانوں میں بھی یہ صفات آوے، مسلمانوں کی بھی زندگی بنے، اور مسلمان بھی جنت پہ جانے والے بنے. یہاں تک کہ ہمارے دلوں کے اندر تو خیر مسلم کی بھی فکر آوے کہ وہ بھی جنت پہ جانے والے بنے. اگر مسلمان اس پہ آ گیا اور مسلمان نے کس طرح قربانی دینے والا بن گیا تو خدا کی قسم کہ خیروں میں بھی دین آئے گا. ایک زمانہ ایسا تھا کہ مسلمانوں نے کرنے کی مرد بھی قربانی دے رہے تھے، عورتیں بھی قربانی دے اور بچے بھی دے، اور 3 کی قربانیوں سے دین پھیلا ہے. وہاں بھی 3 کی قربانی پہ اللہ نے بیت اللہ کو قائم کیا ہے. حاجرہ کی قربانی، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ، اسی طرح صحابہ رضوان، اور یہ قربانی کر کے اللہ سے مانگا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قربانی کر کے مانگا ہے کہ اللہ نے اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم مانگ، کیا مانگتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگا کہ اللہ میں تو ایسی امت مانگتا ہوں جو میری طرح قربانی کرنے والی ہے، اور اس کے تربیت کے لیے ایک نبی مانگ. اس لیے تو اس امت کو ملت ابراہیم کہا جاتا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو مانگا ہے. ملت ابراہیم، ملت ابیکم ابراہیم وسماکم مسلمین. قربانی اللہ کو پسند آئی تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم مانگ. کیا مانگتے ہو؟ کیا مانگا؟ دنیا تو مانگی نہیں. ہمارے جیسے تو دنیا دار ہو نا تو دنیا ہی مانگ لے. جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ گئی، سمجھے کچھ بکریاں آئی تھی اور بکریاں مانگنے کے لیے گئی. اتنے بکریاں مانگ کے لے آئے، اس کو دودھ نکال کے کرنے کے خود بھی پی لیں گے، بچوں کو بھی پلائیں گے. تو مانگنے کے لیے بکری، تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ فاطمہ نے کلمے دے دو یا بکری دے دو. ہم جیسے دنیا دار ہو تو یہ کہیں گے، ہم جیسے دنیا دار ہو تو کیا کہیں گے؟ تو بکری بھی دے دے، کلمے بھی سکھا دے. دیکھیے وہ تو آخرت کی حدیث تھی، اعمال کی حدیث تھی. حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نے کہا میں نے کلمے سکھا دو، ہمیں بکری کی ضرورت نہیں. دنیا میں فاقے برداشت کر لیں گے اور دودھ کے بغیر اور فاقے بغیر زندگی گزار لیں گے. دیکھیے کلمے سکھا دو. اس لیے کہ اس کے اوپر آخرت میں میری بہنوں نے کہ جنت ملے گی. دنیا کی ساری چیزیں انسان لے کے جائے، اور ایک بالش جنت کی خریدنا چاہے تو انسان جنت کے ایک بالش خرید نہیں سکتا. اور دنیا کی ساری چیزوں کو لے کے جائے، سونا چاندی کپڑے اور سارے خزانے لے کے جائے، اور اس کو دے کر فدیے میں دے کر جہنم سے بچنا چاہے، جہنم سے بچ نہیں سکتا. جو دنیا کو جمع کرتا ہے، دنیا ہی دنیا کرتی ہے، اور عیش کے اندر اپنی زندگی گزارتی ہے، اور عیش کے اندر ہی اپنی کامیابی سمجھتی ہے، اور ایسے کی خاطر دنیا کے پیچھے اپنے صبح شام وقت لگاتے ہیں اور دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں، سمجھے اور دنیا کو جمع کرتے ہیں. یہ ساری دنیا کو لے کر جائے اور فدیے میں دینا چاہے، سمجھے، اور جہنم سے بچنا چاہے تو جہنم سے بچ نہیں سکتا. اللہ نے فرما دیا قرآن کے اندر کہ ساری دنیا بھی دے دے فدیے میں، کہ جہنم سے ایسی عورتیں ایسے مرد بچ نہیں سکتے، بلکہ ایسی عورتوں کو، ایسے مردوں کو تو ایسے آگ کے اندر ڈال دیا جائے کہ وہ آگ ان کو کھال اتار لے. یہ تو اللہ نے قرآن کے اندر صاف فرما دیا. کلا انہا لظی نزاعۃ للشویٰ تدعو من ادبر وتولی. ہرگز نہیں ایسے عورتوں کو، ایسے مردوں کو تو ایسے آگ کے اندر ڈال دیا جائے کہ وہ آگ ان کو کھال اتار لے. ایسے مردوں کو، ایسے عورتوں کو تو ایسے آگ کے اندر آگ ان کو کھال اتار لے. تو میری بہنوں دنیا دار تھے ہی نہیں، جس کی وجہ سے دنیا مانگا ہی. تو میں اس کا رہا تھا کہ میری بہنوں نے کہ وہ لوگ تو آخرت کی حدیث تھے، اللہ ہمیں بھی آخرت کی حدیث بنا دے. جب ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر آئے گی، آخرت کی حدیث بنے گی تو پھر دنیا کو قربان کرے، جیسے انہوں نے قربان کی ایسے قربان کرے. تو میں اس کا رہا تھا کہ اللہ نے کہنے کے زمانے میں فضل فرما کر، کرم فرما کر ایک محنت چالو کی ہے، محنت چالو. اب میری بہنوں نے کہ اس میں عورتوں نے بھی قربانیاں دی ہے، مردوں نے بھی قربانی دی ہے.
اور بچوں نے بھی. یہ تین کی قربانی سے دنیا میں دین پھیلا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی قربانی دے کے مانگا آدمی, اور یہ امت مانگی ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک, یہ مانگا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کو مانگا ہے کہ اللہ میں تو ایسی امت چاہتا ہوں کہ میری طرح قربانی دینے والی. اور پھر اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرما کر ایسی امت کو پیدا فرمایا, اور ایسی امت پیدا ہوئی. اور میرے بہنوں, جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے ایسی امت کو بنایا جس میں عورتوں نے بھی قربانیاں دی, اور بچوں نے بھی قربانیاں دی, اور مردوں نے بھی قربانی. تو میرے بہنوں, اس محنت کے ذریعے ہر مسلمان کے گھر میں لیکن چاہا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان کے گھر میں بچے کے اندر بھی یہ جذبہ ہو, ولولہ ہو کہ دین کی خاطر میری جان لگ جائے, مال لگ جائے. اور بچے بھی انہوں کہ اپنی ایک مٹھی میں جان کو لے کے چلے, ایک مال اپنی ایک مٹھی کو اندر جان کو لے کے چلے. عورتیں بھی ایک مٹھی کے اندر جان کو لے کے چلے, اپنے مال کو لے کے چلے. یا تو اللہ کا دین چمکے, یا تو ہماری قبریں بنے, یا تو ہماری جانیں قربان ہو جائے. یہ جذبہ تھا عورتوں کے اندر, یہ جذبہ تھا مردوں کے اندر, جذبہ تھا. اور میری بہنوں, بچوں کے اندر بھی جذبہ تھا. جان کو جان نہیں سمجھتے, مال کو مال نہیں. انہوں نے جان مال کو اللہ کو بیچ دیا تھا, اور اس کا سودا کر دیا تھا, اور اللہ نے سودا کر لیا ہے. یہ یقین تھا سمجھے. اس لیے اپنے میری بہنوں نے جان مال کو لے کے امانت سمجھا تھا, اور امانت سمجھ کر کہ جیسے اللہ نے اس کو استعمال کرنے کا حکم فرمایا, ایسے جان مال کو استعمال کیا, لگایا تھا. یہ جان میری بہنوں ہماری نہیں, مال ہماری, اللہ نے اس کو خرید کیا ہے. یہ جنت کے بدلے میں اللہ نے اس کا سودا کر لیا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. مومنین کی جان کو, مومنین کے مال کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. یہ ہمارا جان نہیں, ہمارا مال نہیں. وہ ایک مٹھی میں جان کو لے کے چلتے چل, ایک مٹھی میں مال کو لے, یا تو اللہ کا دین چمکے, یا تو قبریں بنے. اور بنائی, اور ان کی عورتیں کئی سال تک یعنی کہ بال کالے تھے, سفید ہو گئے, اپنے شوہر کا گھر میں انتظار کرتی رہے. بال سفید ہو گئے, گھروں میں بیٹھ کر بال سفید ہو گئے, اور صبر کیا. اور کہنے کہ مرد جاتے تھے, کہہ کے جاتے تھے, زندہ رہ گئے تو آ گئے, نہیں تو جنت میں ملاقات ہوگی. جنت میں, اور جنت کی ملاقات کے خاطر سمجھے گھر میں سے لے کے جاتے تھے. تو میری بہنوں نے کہ دعائیں کرتے, اور دل کے اندر کوئی بات آتی نہیں, بلکہ دل سے کہ اپنے دعا دے کے اپنے بچوں کو, اپنے شوہروں کو روانہ کرتے. یہ جذبہ تھا, یہ ولولہ تھا. بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایک صحابی ہے, اللہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کے راستے میں بھیجا, اللہ کے راستے میں بھیجا. تو گھر پہ کہنے کے لیے آئے. اس زمانے میں تو گھر پہ کہنے کے لیے جاتے ہیں, تیاری کرنے کے لیے جاتے ہیں, اور سامان لے کے جاتے ہیں. وہاں تو آنے کی اذان ہوتی تھی, ان کی تشکیل ہوتی تھی, اذان ہوتی تھی, وہ تشکیل. اور اذان کے بعد پھر نماز کے بعد جناب رسول اللہ جہاں کے لیے فرما دیتے ہیں وہاں چلے جائے. گھر پہ کہنے کے لیے بھی نہیں جاتے. جب نماز کو آتے تو اسی وقت کہہ کے آتے تھے کہ ہم مسجد میں جا رہے ہیں. اگر حضور نے کئی جگہ بھیج دیا تو اللہ کے راستے میں چلے جائیں گے, اگر زندہ رہ گئے تو واپس آ جائیں گے, اگر زندہ نہیں رہے تو پھر جنت میں ملاقات ہوگی. اس طرح کہہ کے چلے جاتے. اس طرح پھر ایک صحابی گھر پہ کہنے کے لیے آئے, اپنی بیوی کو کہنے کے لیے آئے, اپنی عورت کو کہنے کے لیے آئے کہ میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں. تو بیوی ہونے لگی. تو ان کو فضائل سنانے کی کہ اللہ کے راستے میں نہیں کہ میں جا رہا ہوں تو تجھے یہ فضائل ملے, تیری بھی مغفرت ہو جائے گی, میری بھی مغفرت ہو جائے گی, جنت میں اللہ اکٹھا کر دے گی. اور یہ میری بہنوں نے کہ جب اللہ کے راستے کے اندر نکلتا ہے تو عرش کے اٹھانے والے فرشتے 3 دعائیں دیتے ہیں. عرش کے اٹھانے والے فرشتے 3 دعا. اور 3 دعا کے حقدار آپ بننا چاہتی ہے تو اپنے مردوں کو تم بھی اس طرح بھیجے گی جیسے وہ بھیجتی تھی, ایسے تم بھی بھیج سکے اور تم بھی بھیجو گی. عرش کو اٹھانے والا فرشتہ کیا دعا تھا کہ اللہ اس کی بھی مغفرت فرما. پھر کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے دوسری دعا دیتے کہ اللہ اس کے گھر والوں کی بھی مغفرت فرما. اور تیسری دعا دیتے کہ اے اللہ نے کہ اس کے گھر والوں کو سب کو جنت میں اکٹھا فرما, جمع فرما سکے. یہ 3 دعا دیتے. تو اس طرح کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے لیے کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے 3 دعا دیتے. اور پھر اللہ کے راستے میں جب نکلتا ہے تو پہلے قدم کے اوپر اللہ اس کی مغفرت کرتے. تو میں اس کا رہا تھا کہ وہ صحابی ہے کہ گھر پہ کہنے کے لیے آئے اپنی بیوی کو. تو یہ سارے فضائل سے کہ میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں تو یہ ملے گا. تجھے بھی گھر میں بیٹھ کر 7 لاکھ سے لے کے 49 کروڑ نمازوں کا ثواب ملے گا. تجھے جتنے عمل کروں گا یہ ثواب ملے گا. عورتوں کو ملے گا. جتنے کہ کوئی گھر والے اس کے شوہر اس کی اولاد اللہ کے راستے میں جا کر عمل کریں, گھر میں بیٹھے سارے ثواب حاصل کرتے ہیں. اس نے فرمایا کہ ایک عورت گھر میں بیٹھ کر پوری دنیا کا ثواب لے سکتی ہے. پوری دنیا میں جو کام چل رہا ہے اس ترتیب کے ساتھ اپنے مردوں کو, اپنے گھر والوں کو چلائے گی سمجھے, اور چلے گی سمجھے. تو خدا کی قسم گھر میں بیٹھ کر پوری دنیا کا ثواب لے سکتے, گھر میں بیٹھ کر پوری دنیا.
اور گھر میں بیٹھ کر یعنی کہ پوری دنیا کے اندر جتنا کام ہو رہا ہے اس کا ثواب ملے گا. اور گھر میں بیٹھ کر پھر نماز پڑھ کے دعائیں کرے گی تو اس کی دعا کے اوپر یعنی کہ پوری دنیا کے اوپر اللہ نے خیر کے دروازے اور ہدایت کے دروازے کھولے. اس لیے تو فرمایا کہ ایک مسلمان عورت صحیح معنوں میں سمجھے نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اختیار کر لے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فکر کو اختیار کر لے اور اس فکر کے ساتھ زندگی گزار دے تو گھر میں بیٹھ کر پوری دنیا کا ثواب حاصل کرے اور ملکوں کا علاقوں کا ثواب لے کے قبر میں جا سکتی. اور یہ چیز کام میں آئے گی اور کوئی چیز کام میں آئے گی نہیں سمجھے. اور یہ چیز ساتھ میں جائے گی نہیں تو خالی ہاتھ جائے گی. سارے کپڑے بھی یہاں دھڑے رہیں گے اور بنگلہ بھی یہاں دھڑا کا دھڑا رہے گا اور سارے صوبہ سب بھی یہیں رہیں گے. انہیں ساری چیزوں کو قربان کیا ہے اور چٹائیوں پہ زندگی گزاری ہے. چٹائیوں تو میں کر رہا تھا کہ وہاں سارے کے فضائل سنائے تو وہ رونے لگی. تو وہ کہنے خدا کی بندی میں جا رہا ہوں تو اتنی کیوں روتی ہے؟ تو کہنے لگی میں اس وجہ سے نہیں روتی ہوں. ان عورتوں کیسے جذبات اور کیسے ذہن بنے تھے اور کیسا شوق اور کیسا ولولہ. ایسی عورتیں تھی تو خدا کی قسم تم بھی ایسی عورتیں بن سکتی ہیں. تم بھی ایسی عورتیں بن سکتی ہیں. تم بھی ایسی. ہمارے لیے ان کی زندگی نمونہ ہے. صحابہ کی زندگی نمونہ ہے. صحابیات کی زندگی نمونہ ہے. ہم گھر میں بیٹھ کر ایسی زندگی بنا سکتے ہیں. ہم گھر میں بیٹھ کے ایسا ثواب لے سکتے ہیں. تو خدا کی بندی کہنے لگی سمجھے نہیں میں اس لیے تھوڑی روتی ہوں. میں تو اس لیے روتی ہوں کہ اللہ کا نبی تو تمہیں اللہ کے راستے میں بھیجے تو یہاں کہنے کے لیے اس وجہ سے میں تو گھر پہ کہنے کے لیے کیوں آیا؟ گھر پہ کیوں آیا؟ اس وجہ سے میں رو رہی. ایسے جذبات بنے تھے. تو میری بہنوں نے بھی اللہ کے راستے میں وقت لگا کر اور اللہ کے راستے میں پھر کر اور اللہ کے راستے میں میری بہنوں نے قربانی دیکھ کے ہمیں اپنے اندر بھی جذبے پیدا کرنے ہیں اور گھر پہ آ کر گھروں میں اپنے اولاد کے اندر اپنے شوہروں کے اندر جذبے پیدا کرنے ہیں. دعوت اور تبلیغ کی محنت کے لیے یہی چاہا جا رہا ہے. اس کے لیے حرکت ہے کہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے نکلے اور خاص کر کے ایک انگلینڈ کی جماعت بنائے, ایک ہندوستان پاکستان کی جماعت بنائے سمجھے, اور 4 مہینے کے لیے ہندوستان پاکستان کے لیے جاوے سمجھے اور کام سیکھ کے آئے. جیسے کل میں نے عرض کیا 4 مہینے لگا کر پھر اس ملک میں آ کر کام کر اللہ آپ سے کام لیں گے. آپ کو بنیاد بنا کر اس علاقے کے اندر دین پھیلائیں گے. مسلمانوں میں بھی اور خدا کی قسم کافروں میں بھی اور عیسائیوں میں بھی اور ہندوؤں میں بھی دین پھیلائیں گے. ہماری جماعت آئی تھی جیسے میں نے کلش کیا تھا. کئی ہندو عورتیں جو ہے کہ مسلمان کے ساتھ نکاح کیا تھا انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اب یہ جماعت کو سارا ثواب ملے گا. انگلینڈ سے جماعت جو آئی نا 44 یا 45 یعنی کہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے. اور کئی ہندو عورتوں نے جو مسلمان کے ساتھ نکاح کیا تھا سمجھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا سمجھے اور انہوں نے یہاں تک کہ بھوکے بہت سونے تھے. تو اس طرح دیکھ کے میری بہنوں تم آ کر کام کرو گی تو تمہارے ذریعے اس طرح لوگوں میں دین پھیلے گا, اسلام پھیلے گا, یہاں تک کہ کافروں میں بھی اسلام پھیلے گا. اور میری بہنوں نے اس طرح کا کام کر لیا تو تمہارے قدم کو اللہ اس ملک میں جما دے گی. نہیں تو خدا کی قسم تمہارے بنگلے اور تمہارے کارے کچھ کام بھی نہیں آئے. اس لیے میری بہنوں ہمت کر کے فرمائے سمجھے 4 مہینے کے لیے ہندوستان پاکستان جانے کے لیے کون بہن اپنے محرم کو لے گئے. جیسے دنیا کی فرمائش پوری کرواتی ہے ایسے اپنی فرمائش پوری کروائے سمجھے. ایسے فرمائش پوری کروائے کہیں جانا ہو تو فرمائش پوری کروا لیتی ہے اور گھر والوں کو منوا لیتی ہے. تو اسی طرح فرمائش کو بھی پوری کروائے. اگر وہ نہیں کرے تیار نہیں ہو تو اللہ سے مانگے کہ اللہ میرے شوہر کو قبول کر لے. یہ مانگنے کی چیز ہے اور رو کر مانگنے کی چیز ہے, آنسو بہا کر مانگنے کی چیز. اگر یہ چیز مل گئی خدا کی قسم بہت بڑی دولت مل گئی, بہت بڑی دولت. یہ مانگنے کی چیز ہے. اللہ سے مانگے کہ اللہ میرے شوہر کو قبول کر لے, اے اللہ میرے بچے کو قبول کر لے. جیسے کہ حضرت خنسا نے مانگا اللہ میرے بچے کو قبول کر, قبول اللہ نے کر لے اور چاروں کو اللہ کے راستے میں قربان کر. تم بھی ایسے مائیں بن سکتی ہو. گھر میں بیٹھے اس طرح نہیں کہ میں جنت کی ملکہ بن سکتی ہے اور خدا کی قسم اس طرح کر لیا جنت کی ملکہ بنا دی جائے اور جنت کی شہزادی بنا دی جائے. جنت کی شہزادی, جنت کی ملکہ بنا دی اور جنت میں ایسے باغات اور ایسے محل ملے گی کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا. اگر جنت تمہیں کھولنے جاؤ تو کہیں گھنٹوں لگ جائے. اور ہمیشہ کے لیے ملے گا, ہمیشہ کے. وہاں کے باغات ایسے نہیں ہوگے دنیا جیسے, وہاں کے محلات ایسے نہیں ہوگے جیسے یہاں کے. یہ تو خندر ہے اور ہزاروں من سونے سے تمہیں خدا کی قسم لال دی جائے. ہزاروں من سونا تمہارے پر لالا جائے وہ پہنے گی. چل تھوڑی زندگی کی ترتیب بنا لیں. ہم ہندوستانی کے اندر دونی کریں, ترتیب بنا کر کرے. گھر والوں کی ترتیب بنا, کمائیوں میں رہ کر کرے, بچوں میں رہ کر کرے, بچوں کی تربیت کر کے کرے. اس کے لیے فرمایا بھائی نے کہ ہندوستان پاکستان 4 مہینے کے اپنے محرم کے ساتھ جانے کے لیے کون بہن تیار ہے. اور اسی طرح انگلینڈ کے اندر 40 دن کے لیے کون جانے. 4 مہینے ہندوستان پاکستان, انگلینڈ کے لیے 40 دن. اور یہ بڑا دن کا تقاضا ہے. کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں 3 جماعتیں یہاں سے بنانی. ایک یانا سورینام کی سمجھے بڑا دن اپنے مردوں کو 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے بھیجیں اس علاقے کے اندر. اس کے لیے جلدی سے نام لکھ کے بھیج دے سمجھے کہ ہندوستان پاکستان 4 مہینے اپنے محرم کے ساتھ جانے کے لیے کون تیار.
और इसी तरह इंग्लैंड के अंदर 40 दिन के वहाँ वक्त लगा कर आए भी यहाँ का काम करे थे। और इसी तरह इस मुल्क में जरूरत है, ज्ञान में कल मैंने आपसे किया था, और सूरीनाम में जरूरत है, और ब्राजील में जरूरत है। वहाँ आने के अलग के नौजवान लड़के 20-20 साल के 25 साल के मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं जानते। खुदा की हम जिम्मेदारी को पूरा करते तो मेरी बहनों ने कि 20-20 साल के नौजवान लड़के और लड़कियां मोहम्मद रसूलुल्लाह से जाहिर नहीं हो। इसके लिए मेरी बहनों हिम्मत करके फरमाए कुर्बानियां करें इसमें, और थोड़ी यानी कि कुर्बानी करेंगे और थोड़ी यानी कि तकलीफ उठाएंगे हमेशा की, घर में बैठ कर तकलीफ आए अल्लाह से मांगे, दुनिया की तकलीफ क्या है, कुछ भी। इसके लिए हिम्मत करके अपने आप को भी पेश करें। वहां तो पेश औरतें अपने आप को पेश करती थी, और कैसे सवाल हजरत अस्मा ने कैसा सवाल किया, कल मैंने अर्ज किया था। हजरत अस्मा ने कैसी औरतें थी, अल्लाह ने क्या हमारी औरतों को भी ऐसे ही बना दे, और हम भी ऐसी सवाल करने वाली बने, और ऐसे यानी कि आखिरत के हरीस बने। इसके लिए तो बहन को यानी कि पहले तालीम करती है या जिम्मेदार किस्म की हो समझे, वो नाम लिखे और जल्दी से भेज दे, दुआ करते थे, जल्दी से भेज देते। कुछ भी गिरेगा नहीं, अल्लाह बनाएंगे। दिन की मेहनत अल्लाह जिंदगी को बनाते हैं। दुनिया के बगैर, माल के बगैर, चीजों के बगैर अल्लाह जिंदगी बनाएंगे। और दुनिया की मेहनत के दुनिया के साथ, मुल्क के साथ, मकान के साथ जिंदगी को बिगाड़ेंगे। ये तो पूरा कुरान के अंदर खोल के देखेंगे इतनी बात तुम्हें मिलेगी। आज कुरान देखने का वक्त कहाँ है, और कुरान को समझने का वक्त कहाँ, और दीन को समझने का वक्त कहाँ है। हाँ, अंग्रेजी जानने वाली बहनें कुछ पुरानी बड़ी औरतों के साथ तिनीदार जाकर भी काम सीख सकते, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। हाँ, वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह अब तो नहीं के माशाअल्लाह कुछ औरतें ने वक्त लगाया। पिछले साल भी हमारा इंग्लैंड में वक्त लगाने गई। इस साल 2 जमात जाते हैं, तिनीदार की 2 जमात जाए, एक 4 महीने के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान जा रही और एक इंग्लैंड जा रही। हाँ, इसी तरह नहीं के 15 दिन के 20 दिन के लिए नहीं कि यहाँ भी जमात जा सकती है, तो वहाँ की भी एक जमात बना ले, तिनीदार की भी 15 दिन। हाँ, ये 3 जमात सारी बहनें दे दें, सारी औरतें मिलकर 3 जमात, एक यानी कि वहाँ के हिंदुस्तान पाकिस्तान की, चाहे 2 महीने के बाद चले जाए, 1 महीने के बाद चले, और ये इंग्लैंड की जमात 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद चले जाए। हाँ, फिर तो वहाँ ठंडी बहुत हो जाएगी। अभी जाए तो अच्छा है, फिर तो वहाँ यानी कि नवंबर दिसंबर में तो खूब ठंडी होगी, बर्फ गिरेगी इंग्लैंड के अंदर। तो अभी चली जाए, अगस्त में चली जाए या सितंबर में चली जाए। हम नहीं कहते कि आज के आज भी करते, लेकिन नाम दें और पासपोर्ट पैसे भिजवा दे, कल तक यानी कि 30 बन जाए और टिकटें बुक हो जाए, चाहे